کریم سیدزادہ سید منظور حسین شاہ صاحب آپ سودرا جو کہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. ان کی آمد پہ برعظمت محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اور ان کے بعد سیدزادہ سید علی رضا شاہ صاحب آپ داؤد کے وہ شبیہ تابوت جناب مولا امام علی زین العابدین علیہ السلام برآمد کروائیں گے. برعظمت محمد و آل محمد بلندتر صلوات. بسم اللہ. التماس دعا برائے ظہور حجت خدا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیًا وحافظا وقائدا ناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد واخلق عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین. یا رب الحسین علیہ الصلاۃ والسلام محق الحسین علیہ الصلاۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلاۃ والسلام. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے صلوات. وارث صف ازا حجت خدا سر اللہ آیت اللہ علامت اللہ خزانت اللہ حیبت اللہ نعمت اللہ عزت اللہ مشیت اللہ ارادت اللہ عین اللہ حسن اللہ لقاء اللہ ساق اللہ جنب اللہ امر اللہ جند اللہ خلیفۃ اللہ عبد اللہ وسیلۃ اللہ بہاء اللہ روح اللہ قلب اللہ نفس اللہ صورت اللہ. ہم اللہ نہیں کہہ رہے، دلیل اللہ بقیت اللہ بقیت الانبیاء بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت القوثر بقیہ آل ابا نور آل ابا برکت آل ابا حشمت آل ابا غیرت آل ابا
مسرت آل ابا، حجت آل ابا، منتقم آل ابا، وارث آل ابا، غوث الغیوث، قطب الاقطاب، شاہد العباد، مستاصل الانام، منعم و منان، مؤذن و آذان۔ حضور میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ سرکار کا اسم پاک ہے مؤذن۔ مؤذن کہتے ہیں اذان دینے والے کو۔ آپ کہیں گے مؤذن تو بڑے ہیں، مسجدیں مؤذنوں سے بھری پڑی ہیں ماشاءاللہ۔ کبھی سوچنا، یہ میرا عزیز تقریر کر رہا تھا، عمر میں یہ چھوٹے ہیں، علم میں یہ بڑے ہیں، تو ویسے بھی اس منبر سے عمر کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جن کا تعلق ہے منبر سے، علم سے، عمر کا، وہ چپ رہے، اور جو سمجھتے ہیں عمر کا علم سے کوئی تعلق نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ تو یہ بہت اچھے بچے پڑھ کے آئے ہیں اور بہت اچھی تقریریں کر رہے ہیں سارے، تو یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ آپ کو ان کی قدر بھی کرنی چاہیے، عزت بھی کرنی چاہیے۔ ہم تو اپنا وقت گزار چکے ہیں اور ہم میں اتنا زور بھی نہیں ہے، لیکن میں اس کی تقریر کا سہارا لے کے کہنے لگا ہوں، سوچو تو صحیح کہ وہ کیسی اذان ہے جس کے لیے اللہ نے قائم کو قائم کیا۔ نہیں، آپ بہت تھکے ہوئے لگتے ہیں صبح سے جو مجلس ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے، یہ اذان کس نے دینی ہے؟ یہ اذان صدر ہاؤس پہ نہیں ہوگی، پریزیڈنسی میں نہیں ہوگی، وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں ہوگی، کسی درس میں نہیں ہوگی، کسی مسجد میں نہیں ہوگی، یہ اذان کعبے کی چھت پہ ہوگی۔ اور اگر بیدار ہو تو مؤذن ایسا ہوگا جس کی نالین کے نیچے بیت اللہ ہوگا۔ وہ اذان سننے کو سننے کو دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ کیوں بھائی، یہ سارے اس طرف والے بتاؤ، دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ میرے بس میں ہو میں گھر گھر جا کے یہ پیغام پہنچاؤں، وہ اذان ایسی ہے کہ عیسیٰ کی بھی افضل عبادت اس اذان کو سننے کی انتظار ہے۔ تیار ہیں یا نہیں؟ بولو تو صحیح، تیار ہیں یا نہیں؟ دل چاہتا ہے یا نہیں؟ ذاکر مولوی سننے کو دل چاہتا ہے یا اذان سننے کو دل چاہتا ہے؟ جتنی چاہت ہے، میں کہتا ہوں اس دل پہ بھی لعنت ہے جس میں یہ چاہت نہیں ہے۔ جتنی چاہت ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ بھائی دیکھو، سچی بات منبر پہ ہم کرتے ہیں، ویسے بھی سچی کرتے ہیں۔ اب ہمارا موسم پڑھنے کا نہیں، اب اگر آپ سنیں گے تو پھر ہم بہت اچھا پڑھتے ہیں، یعنی سنیں تو پھر میں کہنے لگا ہوں کعبے کی چھت پہ اذان ہوگی، پھر پتہ چلے گا علی واجب ہے کہ مستحب ہے۔
اذان سننے کو دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ بچے کہیں گے کہ کیسی وہ اذان ہے، میں بند کر، میری طرف دیکھو جی بھائی جی، منو ٹائم دیو، من ٹائم دیو جی۔ اگر رسول ولایت کا اعلان نہ کرے تو اس کی رسالت نہیں بچتی۔ پہلے نے بیت اللہ میں آ کے حیدر کی ولایت کا اعلان کیا، اور آخری کعبے کی چھت پہ آ کے ولایت کا اعلان کرے گا۔ دل چاہتا ہے سننے کو کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، یہ مستحب والے کدھر جائیں گے؟ ہاں آپ کہیں گے کہ یہ کیسی اذان ہے؟ بچوں، یہ اذان جہاں اللہ کی زمین پہ کوئی ہے وہ سنے گا علی ولی اللہ، سنے گا بھی، سمجھے گا بھی، اور ایسے سمجھے گا جیسے میرے ساتھ اذان دینے والا دے رہا ہے۔ کون سن رہا ہے جی؟ یعنی قریب سے اذان کی آواز آ رہی ہے۔ صرف زمین والے سنیں گے، مکہ مدینہ نہیں، سعودی عرب ایران نہیں، آسمان والے بھی سنیں گے۔ اگر سنے گا نہیں تو عیسیٰ آئے گا کیسے؟ سنے گا نا۔ اور میرے لیے ایک یاد ہے، پھر کہیں گے یہ پڑھے لکھے بچے یہ تو سائنس ہے، زمینوں پہ بھی آواز، آسمانوں پہ بھی آواز، یہ سائنس ہے۔ بچوں یہ سائنس ہے تو آؤ تمہیں ولایت سمجھانے لگا ہوں۔ کسی مولوی کی ولایت میرے مولا کی ولایت کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ سنو، سرگودا سے لے کے جہاں تک ہو، میری گزارش ہے، صرف زمین والے نہیں، آسمان والے سنیں گے۔ تم کہو گے یہ تو سائنس ہے، قبروں میں سنا کے بتائے گا یہ میری ولایت ہے۔ بلند حیدری۔ اچھا جی، کچھ بندے منہ بنا رہے ہیں، کروں مجلس ہی سنن آئے نے تے منہ بنے میں پہ بیٹھنا۔ بھائی نعرے ہو گئے، خیراتی نعرے اپنے پاس رکھو۔ عشق سے اگر آئے آواز یا علی کی تو پھر یہودیوں کے بھی دل گھبرا جاتے ہیں۔ کر لے منتے کے نعروں کا کوئی بس۔ میں جو کہنے لگا ہوں اس کو غور سے سن لو، قبروں میں بھی سنیں گے علی ولی اللہ۔ جب بستیاں چھوڑ جاتے ہیں قبروں میں سنیں گے۔ جو روکنے پہ سارا زور لگا رہے ہیں مر بھی گئے، قبروں میں بھی سنائے گا۔ جو منہ بنا رہے ہو کہ کیسے ہو، توتے کی طرح کیا پڑھتے ہو، شیعہ کیوں کہلواتے ہو، آپ تو سنی بھی قبر پہ اذان دینے لگے ہیں۔ روز شانے ہلا ہلا کے کہتے نہیں ہو اسما افہم، سن بھی سمجھ بھی، اس کا مطلب ہے مرنے والا سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ اور اگر قبر میں بھی علی ولی اللہ نہ سنا تو کیا سنا؟ اور جنہوں نے عشق سے سننا ہے علی ولی اللہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ یہ تو میں نے یہ اپنے عزیز کی تقریر سے ایک سہارا لیا ہے۔ اب میں آگے جانے لگا ہوں۔ آج زین العابدین کے نام کی مجلس ہے، توجہ ہے جناب۔ جن و انس کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، اور ماشاءاللہ آپ زین العابدین کی شہادت کے دن اہم ترین عبادت میں شریک ہے۔ وہ بولو تو صحیح یار، حد ہے جناب بے پرواہی کی۔ جو غافل ہو گلیوں میں پھر رہے ہو، سن لو سمجھ لو، یہ عام بات نہیں۔ جناب وحید خراسانی کو پڑھو، انہوں نے کہا ہے کہ جہاں عام مجلس ہوتی ہے
माला उल आला के मलाइका कहते हैं अल्लाह से हमें छुट्टी दे, हमने मजलिस में जाना है। क्या करना है? क्या करना है जी? मजलिस में जाना है। उधर फरिश्ते क्या करते हैं? भंग पींदे ने, चरस पींदे ने, नपाड़ ने, पट्ठे वढ़दे ने। नहीं, जो क़याम में है वो क़याम में, जो रुकू में है वो रुकू में, जो सजदे में है वो सजदे में। कोई सुब्बूहुन कह रहा है, कोई कुद्दूसुन कह रहा है, कोई अल्लाहु अकबर कह रहा है, कोई सुबहान अल्लाह कह रहा है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है। खुदा की तस्बीह हो, तहलील करते हैं। मतलब क्या है? कहते हैं कि तेरी तस्बीह छोड़ के मजलिस सुनना चाहते हैं। अल्लाह भी झिड़क नहीं देता। ओए 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 अनपढ़ा दा काम है, ओए ते बेअमला दा काम है, ते मजलिस से मुशरिक जाते ने, तो थे ते शिरक होता है। मैं कुछ कह रहा हूँ, नहीं, अल्लाह कहता जाओ सुनो। इसका मतलब है तौहीद ये चाहती है कि मेरी तस्बीहां छोड़ो, फज़ाइल अली सुनो। कोई आप अपने आप को इबादत में समझते हैं या ऐसे वक्त ज़ाया कर रहे हैं? जितने जितने अहम इबादत में समझते हो, दोनों हाथ बुलंद करके करो इबादत, नारा हैदरी। हूं कुछ सिद्ध पकड़ रहे हो, तुसी भी याद ही आख्या करो। मेहरबानियां जेडे अगे बैठे हो ना 5-7, तुसी भी याद ही आख्या करो। मतलब समझो अगे बह जाइए तो याद ही छड़ दईए तो वेला लंघ जाएगा। नहीं, ये अगे बहन नाल कख नहीं, जे बहना याल ही अख नाल कोई बनना। तवज्जो है जी। मैं चाह रहा हूँ कि कोई रुख तो पेश किया जाए आपके सामने जिस पे आप गौर करें। पहले ये मानो कि आप अहम इबादत में हैं। जब मलाइका उधर जाते हैं तो उधर वाले फरिश्ते कहते हैं तुम किधर थे? कहा क्यों? कहा तुम में वो खुशबू है जो इधर नहीं है। और मैं ये तकरीर कर रहा हूँ, तकरीर मेरी कैसेट हो रही है, दर्श भी सरगोदे में बड़े हैं। हिम्मत है तो कोई बात तोड़ के तो दिखाओ। तवज्जो है जनाब, किसी में दम है। वो कहते हैं वो इधर खुशबू नहीं जो उधर है। वो कहते हैं हमें भी ले चलो। गाफिलो, मासूम कहते हैं हमें भी ले चलो। वो कहते हैं मजलिस खत्म हो गई है, आखिरी जाकिर पुरबाश करके चला गया है। वो कहते हैं हमें उस जगह की जियारत कराओ जहां पे जिक्र हैदर होता रहा। मेरे नु वेखो भाई जिम्मेदारो, असी भाई गल्ला नहीं पे कर दे। दुरुस्त कर लो अपने किबले, दिमागों से फतूर है तो निकाल दो, अच्छे रहो। जनाब वहीद खुरासानी यहाँ तक रिवायत लिखते हैं, मेरे लिए मकाम हैरत है कि आसमानों पे गुनाह भी नहीं होता, रहते भी मासूम हैं, और ज़मीन वो है जिस पे कोई जगह ही गुनाहों से खाली नहीं, हर जगह गुनाह। लेकिन जहां चंद मिनटों के लिए जिक्र अहले बैत हो जाए, आसमान वाले उस जगह की जियारत करने आते हैं। यानी जिक्र जमीन की भी हायत बदल देता है, सरिश्त बदल देता है। आसमान वाले उस जमीन की जियारत करने आते हैं, कहते हैं ये मेरे लिए मकाम हैरत है। तो जब जहां जिक्र अली हो वो जगह तुम्हारी समझ में नहीं आती तो खुद अली तुम्हारी समझ में क्या आएगा? हैदरी कुछ भाई पढ़ के जाना है, आज सलाह करके पढ़ना आए हैं। जी हाँ,
तुसी अपने आप नू काबू कर लो। अब समझ आइए आप कितनी अहम इबादत में हैं। ये मजलिस अज़ा, मैं इस अज़ीज़ के तकरीर के सहारे से एक जुमला कहने लगा हूँ। दोस्तों, ये बहुत बड़ी नेमत है हमारे पास, ये अज़ादारी बहुत बड़ी नेमत है। कहाँ बैठे हो? इमाम बारगाह में। क्या मतलब है? मौला हुसैन के घर में। कर क्या रहे हैं? मौला हुसैन के नाम की मजलिस, मजलिस अज़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम। अब कितनी देर से हर बंदा, हर मेरी बेटी, बहन, माँ, बुज़ुर्ग, बच्चे आज घर जाके थोड़ा टाइम सोचना, कितनी देर से इमाम की बारगाह में आते हैं और जब से आ रहे हैं क्या मौला तक पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे? पता नहीं किसने ये मेरी बात समझी है। और मैं वो नहीं पढ़ता हूँ जो सारे पढ़ते हैं। क्यों जी, लम्हा फिक्र है या नहीं? जब आते इमाम बारगाह में और जिक्र मौला हुसैन, मजलिस मौला हुसैन में, तो आते इसलिए है ना कि मौला तक। तो आप कोई 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 50 साल से आ रहे हो, पहुंचे हो या नहीं? एक जुमला कहने लगा हूं, ये मजलिस अज़ा बहुत बड़ा पुल है मौला तक पहुंचने के लिए। नहीं, तुसी मजलिस ही नहीं सुनते पे, थोड़ा मिजाज को जो हो रहे। ये पुल है किस तक पहुंचने के लिए? मौला हुसैन तक। मुहर्रम है ना, यानी करबला, मौला हुसैन तक पहुंचने के लिए ये पुल है। मैं कहने लगा हूं, वो मौला हुसैन के मुहिब्बो, ये जिक्र पाक दुनिया लेने के लिए पुल न बनाओ, मौला के लिए पुल बनाओ। जो मौला के लिए बनाएंगे दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। कोई सुनते पे आ, वो काका मेरे लुए मुंडे तुसी सुनते पे हो। और मैं चाहना वहाँ कि मेरी तकरीर इंजे रुड़ ना जाए। ये आम गल नहीं है। किस तक पहुँचना है? मौला तक। ये बहुत बड़ा ज़रिया, और ये ज़रिया हम तक पहुँचा है तो इसी ज़ैनुल आबिदीन के सदके। तो समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? नाम क्या है सरकार का? बोलो। अली। अली नाम है। किसने रखा? इसकी कदर कौन कर रहा है? किसी नबी का नाम रहमान नहीं, रहीम नहीं, रऊफ नहीं, ये अल्लाह के सिफाती नाम है। ये सिर्फ अलीयुन वलीउल्लाह को रोकने वालों, अल्लाह को रोको ना कि अल्लाह ने अपना नाम अली ही अली को दिया है। कोई समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? हैदरी। अब जिसको अल्लाह जैसे अली ने अली कहा, उसने 15 जुमादियुल अव्वल को मौला हुसैन से एक लाल लिया, जिसको देख के मिदान अदल में तोल के कहा, मैं अली कह रहा हूं, ये अली है। और फिर सरकार का फजाइल भी सुनन आए हो कि कोई नहीं? किसने कहा? मौला अली ने कहा ये अली है। अगर बेदार हो तो एक जुमला मैं पढ़ने लगा हूँ। मौला हुसैन के 3 शहजादे
پاک علی اکبر، پاک علی اصغر، پاک علی زین العابدین. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ اور نام نہیں آتے تھے؟ یہ کیوں رکھے؟ دنیا فیصلہ کرے اور سمجھے شبیر کو. مولا حسین کو سمجھو، اللہ کے گھر سے ایک علی نکلا ہے، حسین کے گھر سے جتنے نکلے وہ علی نکلے ہیں. بھائی تسی انجی پہ سن دیو جنج میں پہ پڑھنا. کچھ سمجھ آئی ہے؟ نام چلو میں کوشش کرتا ہوں ایک لفظ اور کہتا. جن و انس کی تخلیق کا مقصد عبادت، مولا علی کا ذکر عبادت، مولا علی سے محبت عبادت، مولا علی کی زیارت عبادت ہے یا نہیں؟ زیارت عبادت، ذکر عبادت، محبت عبادت. جس علی کا ذکر عبادت، محبت عبادت، زیارت عبادت، وہ علی کی زبان سے 2 سال جو علی علی نکلتا رہا ہے اسے سجاد کہتے ہیں. کوئی میرے ساتھ ہو جی. یہ سرکار کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، فضائل نہیں پڑھے جاتے. دل چاہ رہا ہو تو ایک جملہ پڑھوں. جب میرا شہنشاہ تشریف لائے تو مبارک بادی کے لیے جناب خضر آئے علیہ السلام. کون آئے؟ جناب خضر علیہ السلام. جاؤ اب بکری الاحسان کھول کے پڑھ لینا. جناب خضر نے آ کے سلام کیا، آئے بڑی شان سے، آ کے گہوارے کے پاس کہا السلام علیک یا ایھا الطفل الصغیر. اے چھوٹے شہزادے تجھ پہ میرا سلام ہو. یعنی اپنے آپ کو سن کا بزرگ سمجھا. جو ہی کلام کی وجہ اللہ کے چہرے پہ جلال آ گیا، عین اللہ کے آبرو تنے، لسان اللہ کے روپ میں بحر فصاحت میں سیلاب آیا. اور میرا آقا علی فرماتے ہیں خضر مجھے کہہ رہا ہے بچے تجھ پہ میرا سلام. شہزادے نے کوئی بات کی، جناب خضر کانپنے لگے، دربار سے نکلے. پیچھے ایک شخص چلا، خضر آگے بڑھے، پیچھے چلا، وہ آگے بڑھے، پیچھے چلا. سمجھا کہ یہ پکڑے نہیں جاتے. کہنے لگا او جانے والے تجھے اسی مولود کا واسطہ رک جا. جناب سجاد پڑھ رہا ہوں، تجھے اسی مولود کا واسطہ رک جا. تھکے ہوئے تو نہیں ہو؟ پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ اسی مولود کا واسطہ رک جا. قدم جانے والے کے رکے. سائل نے کہا آیا بڑی شان سے تھا، نکلا بڑا گھبرا کے ہے. کیا تجھے شہزادے نے کہا؟ کہنے لگا میں نے خضر علیہ السلام ہوں، میں نے سلام کیا السلام علیکم یا ایھا الطفل الصغیر. او آل محمد کو جس طرح کی زبان میں بھونکنے والوں، سنبھل کے ان کا نام لیا کرو، سنبھل کے ان کا ذکر کرو، سنبھل کے ان کے القاب، ان کی شخصیت کو اپنے جیسا کبھی نہ سمجھو. سنیوں، شیعوں، وہابیوں، دیوبندیوں، شیعہ کہلوانے والوں. جو ہی خضر نے کہا نا، میں نے کہا بچے تم پہ میرا سلام. شہزادے نے کہا او خضر اگر میں بچہ ہوں تو تو اس وقت کو یاد کر جب تو نے دریا کے کنارے دعا مانگی تھی، یا اللہ میں باجماعت نماز سے محروم ہوں،
میں جماعت سے نماز ہی نہیں پڑھ سکتا، تو ایک ذات کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی، وہ تجھے نماز کی امامت کراتا رہا، 13 رجب کو وہ کعبے میں آیا، پھر دوسری ذات تجھے امامت کرائی، پھر 15 ماہ رمضان کو وہ بطول کی گود میں قرآن کی طرح نازل ہوا، پھر تجھے ایک اور ذات نے امامت کرائی، 3 شعبان کو شفاعت کا در کھولنے کے لیے وہ زمین پہ ظاہر ہوا، پھر تجھے ایک اور ذات نے امامت کرائی۔ اگر میں بچہ ہوں تو کل تک تجھے امامت کرانے والا کون ہے؟ غلام حیدری۔ دربار یزید میں کھڑا ہے میرا آقا۔ میں سرکار دے فضائل پڑھنے چاہنا، سننا چاہتے ہو؟ پڑھا ایک جملہ۔ خطبے کی اجازت ملی، شبیر کا ذاکر کھڑا ہوا۔ ذاکرو عالموں، کبھی نہ بھولنا اس شام میں ذاکر کو جس کے گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، مائیں ساتھ تھیں، کتے شراب پی رہے تھے اور نجس ماحول میں تعارف کرانے کے لیے کھڑا ہو۔ کوئی سندے پہ آئے ہو؟ اور جو نہیں جانتے وہ ہمیں جان لو۔ النبل مکہ پہ والمنا، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا۔ کس کی کلام ہے؟ جے تسی مجلس سے ہوئے ہو نا تو تمہیں پتہ لگ جائے گا میں کی پیا پڑھنا۔ میں کس کا بیٹا ہوں؟ مکہ کا بیٹا ہونا کیا شان ہے؟ عربی کرشی مکی مدنی پڑھ پڑھ کے لوگوں کو پاگل بنانے والوں، شاہ جی سنتے پہ ہو؟ ابو لہب کہاں رہتا تھا؟ کیوں گونگے ہو؟ مکے میں۔ ابو جہل، ابو سفیان، تو پھر مکہ کا بیٹا ہونا کیا شان ہے؟ پھر امام نے کیوں تعارف کرایا میں مکہ کا بیٹا؟ یہ نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جے تو انہوں پتہ ہے تو میں اگوں اور پڑھا کہ جے کوئی نہیں جے پتہ تو پھر پتہ لگتا جے اسی کی پڑھنے ہیں۔ کیوں ایک کھلوتے ہو بندے ہو تھوڑی بھی مرضی ہے کہ نہیں ہے؟ جتنی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ چلو میں بیدار کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ آپ علی رضا صاحب کہاں تک مجھے سنتے ہیں۔ میں مکہ کا بیٹا ہوں، مکہ بھی میم سے ہے، محمد بھی میم سے ہے۔ چلو یہ کچھ لوگ سمجھیں گے حقیقت مکہ کیا ہے، مکہ کی عزت کیوں ہے، مکہ کی شان کیوں ہے۔ توجہ، سب سے بڑی پہچان حاجیوں مکہ کی ہے بیت اللہ۔ بیت اللہ کی وجہ سے مکہ ہے؟ نہیں، حقیقت مکہ میرے امام نے شام کے دربار میں بیان کی۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، اللہ کہہ رہا ہے مجھے مکہ کی قسم۔ کیوں؟ مکہ میں کھجوریں ہوتی ہیں، مکہ میں چشمے ہیں، مکہ میں ابو لہب ہے، مکہ میں ابو سفیان ہے؟ نہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مکہ کی قسم اس لیے ہے کہ اس میں میرا مصطفیٰ رہتا ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ وَالْمِنَا، میں منا کا بیٹا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی دسیے چوتھے وارث دے نا دی جو مجلس ہے۔ نوجوانوں آپ کی طبیعت آ رہی ہے جی؟ ہاں، کسی صاحب نے کہا ہے
کہ ہماری بڑی کوشش تھی کہ کرتا اتار کے ماتم نہ کیا جائے اور زنجیر زنی خون کا نذرانہ نہ دیا جائے، تو انشاءاللہ ہم بڑے کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس محرم میں ایک میسیج تو یہ ہے، اور یہ نہیں کسی بندے دا دم خم گل کرن دا، ٹکر وات نہیں نکلے، سرکار دی حمایت کڑے چ نصرت چ سر جاندہ رہے، اساں پیچھا نہیں ہٹنا۔ کوئی میرے نال ہے وہ جی یہ سفر دے مسافر جن نے نال ہو دوے ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ میں کہتا ہوں صاحبان علم ان کو منع کرو، ان کو روکو۔ دوسرا کہا کہ بیعت غیر معصوم کی نہیں ہوتی، تقلید ہوتی ہے، بیعت معصوم کی، لیکن ایک ثبوت ملتا ہے بیعت کا کہ جناب مسلم نے بیعت لی، تو لہذا وہ غیر معصوم تھے، لہذا خامنائی کی اس نقطے سے بیعت بھی ہو سکتی ہے۔ توجہ ہے جناب، توجہ۔ اور میں نے 25 سال ہو گئے نے میں نے روندیاں کہ امام دی بیعت کرو، تو کسی نے توفیق ہی نہیں ہو رہی یہ گل کرن دی۔ کوئی سن رہے ہو جی؟ ہاں، تیسرے صاحب نے کہا کہ ان کا ایک ہاتھ ختم ہے۔ کیوں ختم ہے؟ وہ ان کا ہاتھ جنگ میں کام آیا، تو لہٰذا جیسے غازی کے ہاتھ کام آ گئے ویسے ان کا آ گیا۔ سنو اور غور سے سنو، ہم نہ سعودیہ کے ایجنٹ ہیں، نہ امریکہ کے، اور نہ ایران کے نمک خوار ہیں، ہم سلطان زمانہ کے گداگر ہیں۔ اور جڑے ہے وہ دوے ہاتھ بلند کر کے حیدری، اویا جنہ دا دین ایمان ٹکر منگنا ہے نا، انہاں دا ویڑا نہیں ہے گلاں کرن دا، میں پہ کرنا۔ پہلی دلیل دینے لگا ہوں، تھکے ہوئے تو نہیں ہو؟ سنو، جناب مسلم کو غیر معصوم کہنے والوں، باب الحوائج غیر معصوم نہیں ہوتا۔ تسی سن دے آو پہ کیا مطلب ہے باب الحوائج کا؟ اوے اے ویلا انج پڑھن والا نہیں، پر میں انجی کرنا ہونا، میں فن نال نہیں، تے داداں واسطے نہیں، ڈیریاں واسطے نہیں، اپنے مظلوم امام دی نصرت واسطے بول رہے ہیں۔ وہ جڑے بول دے نہیں وہ جان موج لین، میں پہ آخنا کیا مطلب ہے اس کا باب الحوائج کا جی؟ پیر فیضل حسن شاہ جی دسو جی کی مطلب ہے؟ حاجت پوری کرنے والے، اصلاح کر لو۔ او قاضی الحاجات اللہ کو کہنے والوں، باب الحوائج کا مطلب الف لام ہے ساتھ، جس کے در سے ہر حاجت پوری ہو۔ اے سرگودہ ہے تو تسی میری آمیں بے پرواہی کر کے گل نہ سنیا جے، ایڈا جواب کسے کول نہیں۔ میں قرآن پڑھنے لگا۔ مسلم کا نام کس نے رکھا ہے؟ او بولو چالو تو صحیح ہے، محرم میں پہلے مضمون ہی جو وہ پڑھ دے ہو، کن نے نام رکھے ہے؟ رسول پاک نے۔ کچھ انج بھی سن لیا کرو، کن نے نام رکھے ہے؟ یہ ظاہراً لولو ور مرجان سے پہلے ظاہر ہوا ہے۔ بی بی پاک کا عقد ہو گیا تھا، پلا سیدہ کی گود میں ہے۔ تو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ رسول پاک نے کہا تیرے بیٹے کے کام آئے گا، تو ہی بیٹا سمجھ کے پال۔ پتہ نہیں کون سن رہا ہے۔ نام کیا رکھا؟ کیا فرق ہے تمہارے نام میں اور رسول پاک کے نام میں؟ رسول اللہ کی وحی سے رکھتا ہے، اللہ نے کہا نا یہ مسلم ہے، اب مان گئے ہو جی۔ سرکار کا نام کس نے رکھا؟
یہ میں دلیل وہ دین لگا سارے نیٹ کھول لیا جائے تائیں تو میری تک نہیں پہنی کسی دے تو مینوں کسی دی پرواہ نظر نہیں آتی اس واسطے مینوں پتہ ہے باقی کی پڑھ گئے تو مینوں پتہ ہے اسی کی پڑھنے ہیں سارے مجمع میں پہ آخنا اب میں آیت پڑھنے لگا ہوں مسلم اللہ نے کہا نا اس شہزادے کو ظاہر ہوا تو اللہ نے مسلم کہا اب میں قرآن پڑھنے لگا ہوں خلیل الرحمن کی قرآن میں دعا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک نبی ہے رسول ہے صاحب شریعت ہے معمار کعبہ ہے اور دعا کیا مانگ رہا ہے اسماعیل کے لیے اور اپنے لیے کہ ہمیں میرا رب مسلم قرار دے نہیں سن رہے ہائے ہائے قدر کرے آجے خدا دے بندے ہو یہ ایسی باتیں چھپی ہوئی ہیں اگر ان بیچاروں کو پتہ ہوتا تو کبھی سرکار مسلم پہ زبان نہ کھولتے یعنی معصوم نبی دعا مانگ رہا ہے کہ نبی ہوں مجھے مسلم بنا کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں تو معصوم مسلم بننے کی تمنا کریں تو جس کو اللہ خود کہے مسلم وہ معصوم ہے یا نہیں ہے جو مانتے ہو ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری اب یہ منا میں آ گئے کہاں آ گئے منا میں کیا کرنے منا میں کیا کرنے آئے قربانی دینے میں علی رضا صاحب بڑے اچھے ذاکر نے انہاں دے والد صاحب بہت اعلیٰ بندے میری ملاقات ہوئے تے بڑی دیر ہو گئی لیکن وہ مولا دے بندے سن تو انہاں میں جو ٹکر رونق لبھی ہے انہاں دی دعا دی وجہ تو اسی حقیقتاں دی گلاں نوں سمجھنے آ تو ہن میں انہاں سارا لے کے گل کرن لگا میں امید کرنا جتھے بہن دے گل کرن دے بھی لکھن دے بھی شیعہ تک پہنچان دے بھی یہ ملک دے نامور ذاکر نے نا جناب ابراہیم نے گھر میں بتایا کہ بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں بیٹے نے کہا بابا یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین آپ وہ کریں جو آپ کو امر الہی ہے آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے اس کا مطلب ہے گھر سے ہی قربانی دینے کے لیے منا میں آئے اب سمجھ آئیے حقیقت منا کیا ہے کوئی سمجھ آ رہی ہے جی اچھا جی تم منا میں جاتے ہو تو کیا کرتے ہو کیا کرتے ہو کس کی جانور کی قربانی دو تو کیا بہتا ہے خون اب سمجھو حقیقت منا کیا ہے جہاں پہ خون بہایا جائے جے ٹیپیں جو لبے پھر اسی کی لینا ہے تے عقیدت درست کر لو ہے میں بے ایمانی دی موت نہ مر جایا جائے تے بے ادبی دی موت نہ مر جایا جائے تے سجاد کو لعنت نہ لے کے مر جایا جائے توجہ ہے جناب کیا کرنے گئے خون بہانے اب تم جانوروں کا خون بہاتے ہو کیوں کہ ادھر جانور کا خون بہا تھا اسماعیل کا نہیں کس کا اب تم وہاں جا کے کیا کرتے ہو کوئی مولوی کہاں مر گئے ہیں یہ انسانیت کے خادم کہاں مر گئے ہیں یہ شیعت کا خیال رکھنے والے کیوں نہیں بولتی انجمنیں کیوں مولوی چپ ہیں کہ منا میں جا کے کہو وہ بڑیاں پیوانے ادھر خون نہ بہاؤ ادھر یتیم ہیں ادھر درس ہیں کیوں جی شاہ جی میں تو انہوں کیا سنانا میری مولا منو ہی حوصلہ دیتا ہے تو انہوں میں سنانا ہے جتے بیماری سجدہ چھے میں ہی کٹنی ہے کریم دے کرم نال باقی سارے دا بیڑا ہے ہی نہیں وہ اے منو بھی جان دے نے میں انہوں بھی جاننا میں مولا جان دے پلے واسطے پہ آخر
میں پلے واسطے پہ آخنا اب وہاں کیا بہاتے ہو خون کوئی مولوی نہیں کہتا کہ ادھر قربانی نہ دو ادھر قید پڑا ہوا ہے ادھر سیلاب آیا ہوا ہے توجہ ہے یا نہیں نہیں منا کی حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ خون بہایا جائے کیوں جانور کا کہ ابراہیم کے بیٹے کی جگہ پہ جانور آیا تھا اور جانور کا خون بہا تھا لہذا یاد قائم رہے اب منا کا تعلق خون بہانے سے ہے قربانی سے ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ میرے امام فرماتے ہیں میں منا کا بیٹا ہوں منا میں جا کے جانوروں کا خون بہاؤ وہاں پہ جانور کا خون بہا ہے اور موالیوں کربلا میں اللہ کا خون بہا ہے جی سن رہے ہو جناب کس کا خون بہا ہے میں کیا کہا ہے کس کا خون بہا ہے سارے بولو کیوں منہ بند ہیں تمہارے اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں امام سے پوچھو امام نے کہا میرے دادے کی زیارت پڑھو تو کیسے پڑھو زیارت عاشور کھولو السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارے والبتر الموتور اے اللہ کا خون اور ہم تمہارے فتووں سے نہیں ڈرتے چونکہ اس کا بیٹا 40 سال تک خون ہی رو رہا اور اس کا آخری لال صدیوں سے خون ہی رو رہا یہ فتووں سے خون نہیں رکے گا یہ خون کے انتقام سے خون رکے گا کیوں جی پھر اس خون کا جلدی سے پہلے انتقام ہو کیوں جی آج کی مجلس میں اس سے بڑی اور کوئی تمنا ہے جی جن کی یہی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر سب بولو یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث صف ازا یا وارث کربلا نعرہ حیدری کون جانتا ہے کتنے قطرے سجاد کے خون کے بہے سرکار باقر کہتے تھے بابا اس طرح کوئی روتا ہے جس طرح آپ رو رہے میرے آقا کی آنکھوں سے خون بڑھ جاتا کہتے باقر بتا تو گواہ ہے اس طرح کسی کی ماں بازار گئی ہے اس طرح کسی کی ماں دربار گئی ہے پانچ محسنوں کو یاد کر کے سجاد روتے تھے یہ مصائب کا ایک رخ ہے اور میں نے یہ ان ایام میں شروع کیا ہے پانچ محسنوں کو یاد کر کے آقا سجاد روتے تھے پہلا محسن میری ماؤں بہنوں بیٹیوں جو مجلس سن رہی ہو پہلا محسن سجاد فرماتے ہیں وہ میری بہن ہے جس کا کربلا سے شام تک خون بہتا گیا بھائی آقا سجاد کے نام کی مجلس ہے میں ختم کروں کسی بندے نے اٹھنا نہیں کوئی بندہ نہ اٹھے بلکہ جو دور دراز ہیں وہ بھی آ جائیں چونکہ جنازہ اس کا اٹھنا ہے جس نے بڑے جنازے اٹھائے
जनाजों का तुम्हें पता है, तारीख ने बताया, मसलन करबला वालों के जनाजे सज्जाद ने खुद उठाए, बाबे का भी आप उठाया है। मासूम को सिवाय मासूम के और कोई नहीं। कबीला बनी असद वालों को का पीछे हट जाओ, ये मेरे शहीद बाबे का लाशा, इसे मैं आप कब्र में रखना। मैं पढ़ गया हूँ, आप सुन गए हैं। जो ही नादे अली पढ़ के बाबे का जनाजा उठाया ना, तो नीचे से एक 6 माह का लाशा नजर आया। कबीला बनी असद के कहते हैं, आका ये कौन है? कहा ये मेरा वीर अली असगर है, जो नेज़े से कब्र से बाहर आया। दुआ करो इनका वारिस जल्दी आए। ये पाक घर जल्दी से पहले आबाद थे, सुल्तान मुअज़्ज़म की शाही आए, इनके दुश्मन बर्बाद हो, सादात के घर आबाद हो। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अज़ादारों, कुछ जनाजे हैं जिनका तारीख में जिक्र है। कौन जानता है शाम में गरीबा सज्जाद ने कितने जनाजे उठाए? कौन जानता है करबला से शाम तक सज्जाद ने कितने जनाजे उठाए? कौन सुन रहा? कोई समझ आ रही है? ये बड़ा सख्त दौर है। कहते हैं औरतों की इज्जत होनी चाहिए, इज्जत होनी चाहिए। मेरा सरगोदा की सरजमीन पे सुन्नियों शियों सवाल है, औरतों के हक नहीं लुटने चाहिए, हकूक देने चाहिए। आपने कहीं अखबार में खबर पढ़ी है कि फलां की बहन जिंदान में मर गई है? बोलो, ला मेरे सर पे कुरान रख ले, ये सिर्फ सज्जाद की बहन है जो कह रहा था बाकिर कर ऐलान मेरी बहन शाम में। कहते हैं मेरी ये मोसना बहन है। क्या है? मोसना बहन। मैं पढ़ गया हूँ, आप सुन गए हैं। इतना सज्जाद मौला को एहसान बहन के याद थे कि फूफी से कहा, फूफी अगर तू इजाज़त दे तो पहले मैं मोसना बहन का ना सलाम कर लूँ। सारा काफिला मासूमा की मज़ार पे आ गया। आका सज्जाद ने गले लगा के कहा, मेरी मोसना बहन, कैदी वीर का सलाम। बशीर टक्कर मार के कहता है, बच्ची के तुझ पे क्या एहसान है? कहा मुझसे ना पूछ, मैं तुझे क्या बताऊं। करबला से शाम तक इसने पानी पिया नहीं, मेरे जंजीरों पे छिड़क देती। बाकी काफिला रुकता था जो मातम के लिए तैयार हो, जो काफिला रुकता था पर्देदार आराम करते थे। ये मेरे कदम झोली में डालती और कहती, यार मैं तेरे पाँव से कांटे निकालूं। और दो शहजादियों, दो शाहियों का मान मेरा शहजादा वीर। और कैसे निकालती? सज्जाद फरमाते हैं पहले तलियां चूमती। मैं लफ्ज मसाइब का पढ़ने लगा हूँ। जितनी मुश्किल शाम वाली ने हुसैन की लाश से पत्थर हटाए, उतनी मुश्किल सज्जाद के कदमों से मासूमा ने कांटे निकाले। और सज्जाद कहते हैं जब चेहरे पे मौत की जर्दी आई, मेरा जिगर फट गया। मुझे देख के कहती है, ना खून रो ना घबरा, अल्लाह सलामत रहे। तेरा तौक उतरे, तेरी बेड़ियां उतरे, तेरे जंजीर उतरे, खुफियों के कचारे मदीने लेके जाए। बहन की दुआ है तेरा मकसद पूरा हो। लेकिन मेरी एक गुजारिश है, न मुझे कफन की जरूरत, न मुझे गुस्ल की जरूरत। मेरे बाबे के कातिलों से न कफन मांगना, न पानी मांगना। मुझे मैले चोले में दफन कर दे, मैं राजी हूँ। मैं बाबे से तेरी शिकायत नहीं करूंगी। एक वादा कर, जब कैद खत्म हो मेरी कब्र पे जरूर आना।
او میری مزار پہ چراغ جلانا. دعا کریں ان کا وارث جلدی آئے، یہ پاک جلدی سے پہلے آباد ہو. آخری لفظ پڑھ کے میں جانے لگا ہوں. میرے آقا سجاد نے کل پردہ داروں سے کہا معصومہ سے ودا کرو. سب سے پہلے علی اصغر کی ماں مزار پہ آئی. علی اصغر کا سر رکھ کے کہا معصومہ اصغر ویر ملنے آیا. قیامت تھی جب قاسم کا سر رکھ کے کہا قاسم ویر ملنے آیا ہے. او ماتمیوں، او عزاداروں، جب علی اکبر کا سر آیا ماتم شروع ہو گیا. او معصومہ بیمار مدینہ کا ویر ملنے آیا ہے. او ماتمیوں، عزاداروں، قیامت تھی جب حسین کا سر رکھا. معصومہ بابا ملنے آیا ہے. عزاداروں، یک لخت معصومہ طرف گئی، کہا سجاد فضل کی ماں کو منع کر. کیا دیکھا؟ فضل کی ماں نے غازی کا سر معصومہ کے قدموں پہ رکھا ہے اور کہہ رہی ہے شبیر کی لاجپال بیٹی، اور باقی ملنے آئے ہیں، ہم معافی مانگ لے. اور میں نہ تجھے پانی پلا سکا اور نہ تیری پھپھیوں کے برکے. تماسی کے بیٹھ گئے. حرف آخر کے طور پہ سیدزادہ خطاب فرمائیں گے. ان سے پہلے 2-3 اعلان سماعت فرمائیے گا. 14 سفر المظفر مجلس اعزا اسی بارگاہ میں ہے جس میں ملک کے نامور علماء کرام اور ذاکرین خطاب فرمائیں گے. 15 سفر نالیاں، 19 سفر 103 چک، 26 سفر تیرا سر والا، 20 سفر سیال مور سید نو اور 23 سفر المظفر 86 چک. خدا نے لگا لیا ہے ڈیرا کرو بلا میں. خدا نے لگا لیا ہے ڈیرا کرو بلا میں. کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ مجھے حسین کہے. اب آپ کے سامنے سید ذاکری، حفیظ ذاکری، ذاکری شیری بیا، کاریل قصائد، بحر المصائب، سید زادہ سید علی رضا شاہ صاحب آپ داؤد خیل جو کہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. اور شبیہ تابوت جناب مولا امام علی زین العابدین علیہ السلام برآمد کروائیں گے. سید زادے کی آمد پہ برعظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات. سیدہ ذریعت جو آیا میرا نوجوان میرا شہید ہے کہ بابا علی رضا شاہ سارے کو پانا درانا مولا کی مجلس کی تنی آج کی تھی میں جو کوئی پھار سکتے ہیں